بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی، کراچی سے بات کر رہے ہیں، انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے 3 درجات ہیں، ثنا تک پہلا، سورہ فاتحہ تک دوسرا اور رکوع تک تیسرا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، 3 درجات ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اگر کوئی سورہ فاتحہ میں بھی شریک ہو جائے، امام کے سورہ فاتحہ ختم کرنے سے پہلے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اسے تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ آیت الکرسی نماز کے بعد کب پڑھیں؟ آیت الکرسی کس وقت پڑھنی چاہیے؟ فرض نماز کے فوری بعد یا مکمل نماز کے بعد؟ عبداللہ صاحب UK سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی وظائف ہیں نا جن کی نمازوں کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے، ان میں جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ سارے وظائف ہیں جن کی نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب ان کو نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے یا سنتوں کے بعد پڑھا جائے، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ اکثر عرب علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد یہ ساری دعائیں پڑھی جائیں گی اور تسبیحات بھی، اور ان کی دلیل ہے حدیث کے الفاظ، کیونکہ حدیث میں آیت الکرسی اور یہ سب چیزیں پڑھنے کی ترغیب جو ہے حدیث میں آتا ہے بعد الصلاۃ المکتوبہ، تو مکتوبہ تو فرض نماز کو کہتے ہیں، تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں فرض نماز کے بعد، تو اسی بیس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی، اس کے بعد پھر فارغ ہو کر سنتیں پڑھی جائیں گی۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اور برما اور افغانستان اور جو اس ایریا کے جتنے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سنتیں جن نمازوں کے بعد سنت ہے تو اس میں یہ سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی تسبیحات۔ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اتنی دعا پڑھی جائے گی، اور باقی سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی حدیثی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایات ثابت ہیں۔ اور تو اب ان دونوں قسم کی روایات کو جمع کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد تو صرف اللہم انت السلام، اور باقی ساری دعائیں سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض اور سنتوں میں تاکہ تاخیر بھی نہ ہو، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی دیر بیٹھا کرتے تھے، بس اس کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ چیزیں پڑھو، تو دونوں طرح کی جب حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو تطبیق کی، ان میں موافقت کی یہی صورت بنتی ہے کہ یہاں فرض سے مراد ہے فرض نماز اپنی تکمیلات کے ساتھ، تو سنتیں چونکہ فرض ہی کی تکمیل کے لیے ہیں، تو فرض نماز کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں ہے، بلکہ یہ فرض نماز کنایہ احتراز ہے باقی اعمال سے، کہ آپ دن بھر میں جو باقی اعمال کرتے ہیں ان کے بعد نہیں، بلکہ فرض نمازوں کے بعد۔ تو فرض نمازیں جب مکمل ہو جائیں گی، سنتوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں، کمپلیٹ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی تکمیل ان کی سنتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو سنتوں کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو فرض نمازوں کے بعد ہی وہ پڑھنا کہلائے گا، یہ یعنی اشراق کے بعد یا تہجد کے بعد کی یہ تسبیحات نہیں ہیں، اوابین کے بعد کی تسبیحات نہیں ہیں، بلکہ یہ فرائض کی تسبیحات ہیں۔ اب فرض کے فوراً بعد کا مطلب، فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں بلکہ تکمیلات کے بعد، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بقدر بیٹھتے تھے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو سنتوں سے فارغ ہو کر آیت الکرسی بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں اور یہ ساری دعائیں پڑھیں، اور فرائض کے بعد زیادہ تاخیر نہ کریں، صرف اللہم انت السلام کے بقدر تاخیر کریں اور اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ روحانی غسل کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے روحانی غسل کے بارے میں معلومات دیجیے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں۔ بشارت ملک بھائی جان، پتہ نہیں کیڑا غسل آپ نے ایجاد کی ہے، روحانی غسل۔ ایک تو غسل ہوتا ہے جسمانی جو نہا دھو کے ہوتا ہے، اور ایک غسل روحانی شاید یہ ہے گناہوں سے پاک، تو توبہ کریں اللہ کے سامنے، جو گناہ ہو چکے ہیں وہ روحانی غسل ہو جائے گا۔ باقی پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا غسل نکالا ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مچھلی کو ذبح نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ دانش صاحب UK سے پوچھتے ہیں، مچھلی کو حلال کیوں نہیں کیا جاتا؟ بھئی دیکھیں، جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کی ایک بڑی حکمت ہے، اس میں جو خون ہے، بہتا ہوا خون، وہ نکل جائے۔ خون ایک گندی اور ناپاک چیز ہے، اور مچھلی کے اندر بلڈ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ذبح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ
تو مردار ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں مردہ کھانے سے منع کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، ہے نا قرآن میں کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے مشہور حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اللہ نے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، تو یہ دو چیزیں ذبح کیے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ حکمت میں نے بتا دیا آپ کو، باقی حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، جیسے اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ غیر مسلم کی خیرات استعمال کر سکتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو خیرات دے تو کیا مسلمان کے لیے اسے لینا حلال ہوگا؟ شیخ احمد بٹ لداخ سے۔ حلال تو ہے، کوئی بھی کسی کو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، اپنے تو جائز ہے، لیکن یہ بہرحال غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔ تو غیر مسلم گفٹ دے، ہدیہ دے، وہ تو قبول کریں، تو صدقہ خیرات نکال رہا ہو تو ایک ایمانی غیرت کے خلاف ہے کہ اس سے مدد لینا، تو ایک ایمانی غیرت، جائز ناجائز کی بات نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ ذکر کے بعد پانی دم کرنا، کیا روزانہ ذکر کے بعد پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں؟ ام فاطمہ دہلی سے۔ جی ہاں پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے اس پر اکتفا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس اور یہ قل جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون، یہ صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے، پورے جسم پہ پھیرتے تھے، تو یہ کام کیا کریں، رات کو آیت الکرسی پڑھیں۔ تو کیونکہ پانی کو بار بار پھونک ماریں گے اس کے جرمز جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا ہے کیونکہ یہ نفاست کے بہرحال خلاف ہے۔ تو چونکہ ان چیزوں کی کوئی پھر انتہا نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے وہمی ہو جاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے پھونک مارتے ہیں، تو پھونکے مار مار کے تھک کے پھر پنکھے میں جا کے پھونک مارتے ہیں کہ میری پھونک پورے پنکھے میں پھیل جائے۔ اب کوئی کہ پنکھے میں پھونک مارنا ناجائز ہے کہ، تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہم کا دروازہ کھولتی ہیں، تو جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کریں گے تو عافیت کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ ذکر کے بعد ہاں یہ ہو گیا سفر۔ اچھا، کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ فاطمہ مسعود کشمیر سے۔ کیا قرض ذمے ہونے کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہے؟ دیکھیے اگر قربانی کا جو نصاب ہے نا 52.5 تولہ چاندی، یعنی 56,000 تقریباً آج کل بنتا ہے، تو قرض اگر اتنا ہے کہ قربانی کے نصاب سے کم، یعنی اگر آپ قرضہ ادا کریں تو قربانی کے نصاب سے کم مالیت کا مال بچے گا آپ کے پاس، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قرضہ کم ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے، تو قرضہ نکال کے بھی 4 لاکھ تو بچتے ہیں نا، تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ گھر داماد بننا کیسا ہے؟ کیا خاندانی سوال ہے۔ عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، گھر داماد کو ہمارے معاشرے میں بے غیرتی کہا جاتا ہے، کیا یہ عرف کی وجہ سے اچھا نہیں ہے یا شرعی طور پر بھی اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھو جب شادی ہو جاتی ہے نا عمر بھائی، ذرا غور سے سنیے گا، تو لڑکی رخصت ہو کے میاں کے گھر جاتی ہے، شریعت کا یہی اصول ہے، اور شوہر پر بیوی کا نان نفقہ، اسے گھر مہیا کرنا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ ساری ذمہ داریاں اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں۔ تو اصول تو یہی ہے۔ اب اگر بیوی خود سے راضی ہے کہ بھئی مجھے الگ گھر نہیں چاہیے، میرے ابا اماں کے ساتھ آ کے رہ لو، اور ابا اماں بھی راضی ہیں، کیونکہ وہ اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہے ہیں نا، بیوی اپنا حق گویا خود ہی چھوڑ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے گھر تو دینا آپ کے ذمے ہے، لیکن میں آپ کی ٹینشن ختم کرتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر نہیں چاہیے، میرے ابا اماں کے ساتھ آ کے رہ لو، ابا اماں بھی راضی ہیں اس پہ۔ تو جب اتنی اچھی خاندان آپ کو مل گیا، ابا بھی، سسر بھی اچھے، ساس بھی اچھی، بیوی بھی اچھی، اور سارے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی آ کے رہیں، تو آپ چلے جائیں بھئی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی محلے والے کو بھی، کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اتنے اچھے اگر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اتنا اچھا بننا ان پہ بھی لازم نہیں ہے، بلکہ اصول یہی ہے کہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کا نان نفقہ، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسے گھر میسر کرنا، یہ ذمے ہے۔ تو اب وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ جیسے چاہیں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے شوہر کے ذمے کھلانا ہے، لیکن بیوی اتنی مالدار ہے، کہہ رہی مجھے نہیں چاہیے پیسے، میرے پاس پیسے بہت ہیں، آپ بس آپ اپنا کھائیں، اور یا میں بھی آپ کو کھلاؤں گی، تو اچھی بات ہے، اگر خوشی خوشی کھلا رہی ہے تو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کی کب اجازت ہے؟ سنا ہے کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کن موقعوں پر اس کی گنجائش ہے؟ ارسلان ساحر راولپنڈی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد توریہ ہے۔ یکذبو یعنی جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، یعنی ایسے ذو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب، یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے، تو ایسی ذو معنی بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہے اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ محبت تو ہوگی انسانیت کے ناطے، تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گول مول بات ہے، تو گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ سری جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا، تو امام ابو حنیفہ جو ہے نا سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، بشرطے کہ تعویل کی گنجائش بھی ہو، تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے۔ رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ سلو کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو بھئی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں، یہ خود حدیث ہی میں توریہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو حدیث اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ یکذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو سچ بات کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیمار ہوں، میں پیچھے ہی رہوں گا، تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے گویا روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں، بت پرستی کو اس سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ گول بات تھی، لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریہ کے معنی میں، جس کو توریہ کہتے ہیں نا گول مول بات کرنا، اس میں بھی آتا ہے، تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں سلو کرانے کے لیے دیگر ائمہ کے نزدیک تو صریح جھوٹ بھی جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے، اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے نا تو نہ بولیں سچ، خاموش رہیں، اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کریں آپ۔ غسل واجب ہو تو کھا پی سکتے ہیں؟ ساجد صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر غسل واجب ہو تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی کھا سکتے ہیں، جو آپ تربوز کھائیں گے نا اس کو نہلا کے کھائیں آپ، ٹھیک ہے نا، خود غسل ضروری نہیں ہے، جو چیز آپ کھا رہے ہیں نا وہ اس کا غسل ضروری ہے۔ پاکستان میں تو آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ گٹر کے پانی والی سبزیاں بھی مل رہی ہیں، ان میں اسپرے بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لہذا اس کو تو بالکل اچھی طریقے سے غسل دیا کریں، یہ جو پھل فروٹ ہم کھا رہے ہیں پھر کھایا کریں، خود غسل ضروری نہیں ہے۔